بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. دنیا کے بہت سے مقامات پر لوگوں نے ہیپی نیو ایئر منانا شروع کر دیا ہے. نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں لوگ. جہاں جہاں پاکستانی مسلمان ہمارے بھائی بستے ہیں وہ یہ خوشیاں منانے کا آغاز کر چکے ہیں. ان کو مبارکباد اور پیشگی مبارکباد اہلیان پاکستان کو نئے سال کی. اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے لیے بہترین سال ہو اور ہر آنے والا سال بہترین سال ہو. جو برس گزرا ہے وہ تو بہت ہی بھیانک گزرا ہے اور کبھی بھی کہتے ہیں وقت کو برا نہیں کہتے، لیکن میں اپنی بات کروں تو ہم لوگوں نے اپنا بھائی کھویا. میرا بیسٹ بڈی تھا گھر میں اتھر، وہ کھویا. ہم نے ارشد شریف کو کھویا. اور اس کے علاوہ ہم نے جس طرح کا سال دیکھا ہے اس پی ڈی ایم کے ہاتھوں، تو اور پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے پی ڈی ایم کے دوستوں کے ہاتھوں، تو اس کے بعد کیا بات کریں. یہ جو گزرا برس ہے اس کی. لیکن اس ویڈیو میں آپ نے جو تھمبنیل میں دیکھا ہے، اہم شخصیت کی خفیہ بیوی خفیہ شادی مشکل میں کیا ماجرا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے 2 اور جھوٹ بے نقاب ہو گئے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ ماؤتھ پیسز جو ہیں ان کے ذریعے، کچھ صحافیوں کے ذریعے، کچھ یوٹیوبرز کے ذریعے، کالم نگاروں کے ذریعے اپنا مافیوز ضمیر یا اپنی بات رکھنا شروع کی ہے. تو اس کے نتیجے میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ جھوٹ بھی بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں جنرل باجوہ کے خود. اس کی بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نحوست بھرے منحوس بچے کی پیدائش کی بھی بات کریں گے اس ویڈیو میں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ جو اہم شخصیت کی خفیہ شادی اور بیوی مشکل میں ہے، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں. میں نے کہا اس کی بات بھی کریں گے. تو کسی کی شادی ہے تو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. چلیں خفیہ شادی ہے، میاں بیوی کو، اگر بیوی کو اعتراض نہیں ہے شادی کو خفیہ رکھنے پر، اور جو شادی کے گواہان ہیں، جو شادی کا معاملہ ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. ویسے شادی تو اعلانیہ ہونی چاہیے، ایک سے زائد ہوں تب بھی. لیکن یہ میں ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی یہ جو سیاستدان ہیں یا مخالفین ہیں، یہ مال بنانے والے ہوں، حق کھانے والے ہوں، ملک کی ایک عام آدمی کی حق تلفی کرنے والے ہوں، ایسی کی تیسی کرنے والے ہوں، تو ان کے بارے میں اگر کچھ آئے تو پھر اس کو شیئر کرتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے. سیاستدان آپس میں ایک ہی جماعت کے سیاستدان ہوں لڑ پڑیں، مخالفین ہوں لڑ پڑیں، اور پھر کہانیاں سامنے آئیں کرپشن کی، بد کرداری کی اور اس کے علاوہ دیگر، تو پھر خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے بے نقاب تو ہو رہے ہیں، ننگے تو ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے. تو اگر یہ معاملہ صرف خفیہ شادی تک رہتا تو نہ کرتے اس کی بات. یہ جو شخصیت ہے جس کی خفیہ شادی خفیہ بیوی مشکل میں ہے، یہ شخصیت پنجاب کی اہم ترین شخصیت میڈیا پہ بتائی جا رہی ہے. سیدھی بات کر لیتے ہیں، یہ چودھری پرویز الہی ہیں مبینہ طور پر، جن کی ایک اہلیہ ہیں، اور یہ مبینہ اہلیہ جو ہیں یہ سائرہ انور ہیں. اور ان کو ایف آئی اے نے، یعنی وفاقی حکومت نے، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو 3 جنوری کو طلب کر دیا. ایک دوسرے کے عام ٹویسٹ کیے جا رہے ہیں. یہ ان کے لوگوں کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب کے تحت کارروائی کرتے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اب جو طلب کیا گیا اس میں ہوا کیا ہے کہ سائرہ انور کے اثاثوں میں غیر معمولی اضافے کا معاملہ ہے. سائرہ کے نام پر رجسٹرڈ زمینوں سے متعلق شکایات کا معاملہ ہے. تحقیقات اس کی بھی کی جائیں گی. اس کے علاوہ یہ جو سائرہ انور ہیں انہوں نے غیر ملکی دوروں کے دوران قیمتی جیولری بھاری مقدار میں خریدی ہے، اس کا معاملہ ہے. اور یہ بے نامی بتائی جا رہی ہیں اہم شخصیت کی، یعنی چودھری پرویز الہی کی، یہ معاملہ ہے. ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا جو ان کو چیزیں بتائی گئی ہیں طلب کرتے ہوئے کہ بتائیے کہ یہ اطہر نوید کون ہے اور یہ آپ کے اکاؤنٹ سے رقم نکلواتا رہا ہے اطہر نوید، اس کے بارے میں بھی بتائیے. یہ تمام چیزیں سائرہ انور سے پوچھی جائیں گی. یہ جب چودھریوں کے درمیان اختلافات سامنے آئے تب بھی کہا جا رہا تھا کہ اختلافات کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کی مبینہ ایک اور خفیہ شادی ہے اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ کو کسی کی کرپشن پکڑنی ہے، یعنی پی ڈی ایم کو یا پی ٹی آئی کو، تو کرپشن پکڑیں، ویسے ہی پکڑیں. لیکن کرپشن کی کہانی تب سامنے آئے جب دوسرے کا بازو مروڑنا ہو، جب اس سے بات منوانی ہو، جب مفاد اٹھانا ہو، فائدہ اٹھانا ہو، بلیک میل کرنا ہو،
تو پھر یہ تو قانون پر عملداری یہ ملک کے ساتھ خلوص تو نہیں ہے، یہ تو سیدھی سیدھی دو نمبر ہی ہے. آپ کو پکڑنی ہے کسی کی کرپشن، آپ نے پکڑ لی تو پکڑیں، جیسے عمران خان نے کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جن کی زمینیں، ڈھیروں زمینیں، کبھی پنجاب میں قیوم نہرا کی، کبھی خرم دستگیر کی، اس کے بعد میاں جاوید لطیف کی جو رائس مل، آٹا مل، یہ سب چیزیں نکل رہی تھیں، خواجہ آصف کی کینٹ میں. تو یہ کارروائیاں کی گئی تھیں کھوکھر برادران لاہور میں، تو یہ کارروائیاں کی گئی تھیں. اس کے علاوہ کارروائیاں کی گئی تھیں عمران خان صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے ان تمام چیزوں میں مشکلات پیدا کی، ورنہ عمران خان کہتے ہیں میں صفائی کر دیتا. تو کارروائی کیجیے جو قومی خزانے پہ اور اس کے علاوہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سانپ بن کے بیٹھا ہے دولت پہ، اس کے خلاف کارروائی کیجیے. ایسی کارروائیاں جو ہیں وہ بڑی بری ہوتی ہیں. آپ بھی ایکسپوز ہوتے ہیں، دوسرا بھی ایکسپوز ہوتا ہے، اچھی بات ایکسپوز ہو، لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے. یہ کارروائیاں کرنی ہیں تو پھر خلوص نیت کے ساتھ اکراس دا بورڈ، جو برا ہے وہ پکڑیں گریبان سے ڈالیں اندر، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو. لیکن بلیک میلنگ کے ذریعے کسی کے خلاف کارروائی کرنا بہت ہی کوئی فضول حرکت ہے. لیکن یہاں چونکہ جائیدادوں کا معاملہ ہے، دیگر معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس کے نتیجے میں استعمال کرنے کی، بلیک میل کرنے کی، اور یہ جو ان کے مقاصد ہیں ان پر منانے کی کوشش کی جائے گی. یہ کوشش بہت ہو رہی ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو جو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں ان میں ایک یقین دہانی اور ہے کہ 15 جنوری کے آس پاس آپ کو پی ڈی ایم کی طرف سے اور پی ڈی ایم کے دوستوں کی طرف سے کہ آپ کو پنجاب میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ کی حکومت ہے یہ نظر نہیں آئے گی، اور آپ حکومت میں آ چکے ہوں گے، آپ کی جماعت حکومت میں آ چکی ہوگی 15 جنوری کے آس پاس. تو یہ اس کی تیاری ہے، عمران خان صاحب اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ بلیک میلنگ کے ساتھ کوشش ہے. اس کے علاوہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ہمیں مسلسل بتا رہے تھے اپنی کچھ ماؤتھ پیسز کے ذریعے، ان میں کالم نگاروں کا استعمال کیا، یوٹیوبر کا استعمال کیا، کچھ صحافیوں کا استعمال کیا، اور جنرل باجوہ نے ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کے ذریعے کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں لوگوں کے. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں انہوں نے آج ڈان پر انٹرویو دیا ہے، اور ڈان پر نادر گرمانی کو انٹرویو دیتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ بڑی چشم کشاں ہیں، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی مدد کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد میں جنرل باجوہ کی جانب سے. عمران خان صاحب کی ٹیم میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے، چونکہ مجھے ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا نام لے کر یہ خبر دے سکتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے جب تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 13-14 مارچ کے آس پاس، 15 مارچ کے آس پاس، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب سے آپ بھی نہیں تم کا صیغہ استعمال کر کے پوچھا تھا کہ شہباز شریف کو تم نے کہا ہے تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، اور جنرل باجوہ صاحب نے ان سے کہا تھا کہ نہیں سر میں نے نہیں کیا. یہ جو میرا سورس ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب نے ان سے خود پوچھا تھا، اور عمران خان صاحب کو تب بھی پتا تھا، اس سورس کا یہ دعویٰ ہے عمران خان صاحب کے قریبی سورس کا، کہ عمران خان صاحب کو تب بھی پتا تھا کہ یہ ہیں پیچھے. لیکن عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی باتوں میں ان تمام چیزوں کا اشارہ دے چکے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا جب میں سڑکوں پر نکلوں گا. تو جنرل باجوہ صاحب کی جو دو جھوٹ ہیں، ایک کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، ہم تو فروری میں فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم الگ ہیں، ایک یہ ہوا تھا. اور دوسرا جنرل باجوہ صاحب نے ایک کردار اور ادا کیا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ان کی توسیع ہوئی تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں تمام جو پی ڈی ایم ہے اس وقت کی، اور یہ جو نواز شریف کی جماعت، پیپلز پارٹی، دیگر تمام چیزیں تھیں، ان سب کو بھی انہوں نے فوری طور پر راضی کیا تھا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کے دھڑے میں نے آپ سے عرض کیا ملائے جا رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے پیچھے بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے مطابق اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. اب آ جائیے، یہ جو تھمبنیل میں آپ نے لکھا ہو دیکھا ہے، نحوست بھرے بچے کی پیدائش، اس نحوست بھرے بچے کی پیدائش کی جانب میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں ایک آدھے بدن تک بالوں بھرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے. میں اس خبر کو پڑھ کے حیران ہوا، لیکن ساتھ میں مجھے ایک اور چیز نظر آئی کہ ہمارے یہاں بھی تو
سال کے آغاز میں، بلکہ کچھ ایک حصہ سال کا گزر چکا تھا، ایک کوارٹر گزر چکا تھا، تو ایک سہ ماہی گزرنے پر ایک نحوست بھرے بچے کی پیدائش ہوئی تھی. جو رجیم چینج حکومت ہے، یہ جو بچہ ہے اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ بچہ کیا کیا کھا گیا. جب نحوست بھرا بچہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں وہ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں، یا ٹپکل خاندانوں میں کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتی باپ کو کھا گئی، باپ کو کھا گیا، اس کو کھا گیا، اس کو کھا گیا، جو ہمارے یہاں توہمات پالے جاتے ہیں ان میں. تو یہ نحوست بھرا بچہ دیکھیں کیا کیا کھا گیا. یہ پیدا ہوتے ہی ہمارے یہاں گروتھ تھی، ٹھیک ٹھاک بڑی گروتھ، یہ وہ کھا گیا. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر بوم پر تھا، یہ اس کو کھا گیا. اس کے بعد ہماری بمپر کراپس ہوئی تھیں، یہ اس کو کھا گیا. ہماری گروتھ جی ڈی پی 6%، یہ اس کو کھا گیا. ہماری آل ٹائم ایکسپورٹس ہائی، یہ اس کو کھا گیا. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں فیکٹریاں بند ہونا شروع ہوئی ہیں. ابھی خبریں آ رہی ہیں نا بار بار ہر دوسرے دن ان کے اپنے دوست کی، یہ جو نشاد چنیا ملز ایک پھر دوسری، اور اس کے بعد ٹویوٹا بند، انڈس بند، ہونڈا بند، اور اس کے بعد سوزوکی بند، پھر آپ کو ملٹ ٹریکٹر بند، دیگر چیزیں بند، فیصل آباد میں دھڑا دھڑ چیزیں بند. تو یہ اس کو کھا گیا. روزگار کھا گیا، یہ ریمیٹنسز کھا گیا، یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے اس کو کھا گیا. انسانی حقوق کھا گیا. پاکستان اس سے پچھلے سال میں دنیا کہہ رہی تھی کہ سیاحت کے لیے بہترین مقامات میں پاکستان شامل ہے. اس وقت ہم خطرناک مقامات میں شامل ہو چکے. امریکہ وارننگ جاری کر رہا ہے، یو کے وارننگ جاری کر رہا ہے، سعودی عرب وارننگ جاری کر رہا ہے. یہ اس سیاحت کو اور پاکستان کے اس امیج کو کھا گیا نحوست بھرا بچہ. اور اب یہ الیکشن کو بھی کھا رہا ہے. یہ جگہ جگہ الیکشن کو کھا رہا ہے. لوگوں کا جو رائے دہی کا حق ہے اس کو کھا رہا ہے. اور ابھی نہ جانے کیا کچھ کھائے گا یہ بچہ. یہ نحوست بھرا بچہ یہاں پر اس نے ارشد شریف پر مقدمات کروائے پاکستان میں، اور پاکستان میں ارشد شریف پر مقدمات کروا کے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پر مجبور کیا. اور پاکستان سے باہر جانے کے بعد یہاں سے جو بھی تھا اس نے دبئی سے جانے پر مجبور کیا. یہ ارشد شریف کو کھا گئے. اور ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو ڈار کہتے تھے کہ آئے گا تو ڈالر اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ٹانگوں سے چمٹ جائے گا، معافیاں مانگے گا، اس کی ناک بہنا شروع ہو جائے گی، ڈالر کا سوسو نکل جائے گا. اب وہ ڈالر آنکھیں دکھا رہا ہے. وہ آنکھیں جو اسحاق ڈار کو دکھانی تھی آئی ایم ایف کو، وہ آنکھیں ڈالر ان کو دکھا رہا ہے، آئی ایم ایف ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے. اور ہم سے ہر چند دن کے بعد وعدہ ہوتا ہے کہ ایک دوست ملک سے اتنے پیسے آ جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن نحوست ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اب یہ تو سننے میں آ رہا ہے مزید کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ جو معیشت کی خبروں پر بات کرے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.